اس حدیث پاک میں تو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو فرمایا ہمارا ریحانۃ من الدنیا، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، خوشبو کے پھول ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کندھے پر آپ نے حضرت حسن کو اٹھایا ہے، ایک کندھے پر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھایا ہے، اور آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میری ان سے محبت ہے تو ان سے بھی محبت فرما، اے اللہ میری ان سے محبت ہے تو بھی حضرت حسن و حسین سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے نوازے ہیں کہ ان کی شان کا مقابلہ ان کے بعد والا کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے متعلق فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں پر اعتماد نہیں کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ یہ لوگ اتنے مجھے خط لکھ رہے ہیں تو لگتا تو یہ ہے کہ مخلص ہیں، ایک تو آدمی غیر مخلص ہوگا، اتنے خط آ رہے ہیں تو یہ کیسے غیر مخلص ہو سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کو مخلص سمجھ کر ان کا اچھا گمان کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے 8 ذوالحجہ کو کوفہ کی طرف روانگی کا سفر شروع کروایا، لیکن اس سے پہلے اپنے رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تھا اور تسلیت کرنا چاہیے تھی کہ وہاں جا کر کوفہ والوں کے حالات معلوم کریں کہ وہ کوفہ والے ہمیں قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور کوفہ والے یزید کے مخالف ہیں بھی یا نہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا في شان سيدنا الحسن وسيدنا الحسين اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة۔ وقال صلى الله عليه وسلم هما ريحانتان من الدنيا۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ 10 محرم کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اہل بیت کے کوئی 70 اور یا اس کے اوپر اہل بیت کے افراد شہید کیے گئے۔ اس شہادت کا پس منظر کیا ہے، کیوں شہادت ہوئی، کیا حالات تھے؟ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مسلمانوں کے خالو ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔ کاتب وحی وہی ہو سکتا ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو، تسلی ہو کہ یہ امانت دار ہوں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ان کی زندگی کے جیسے آخری ایام ہوں تو انہوں نے آخری ایام میں مناسب سمجھا، کیونکہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فتنہ فساد شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت زیادہ فتنے فساد کی صورتیں تھیں، خارجیوں کا نکلنا، اور دوسرے پھر حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تھوڑا سا زمانہ تھا 6 مہینے، وہ بھی فتنے اور انتشار کا زمانہ رہا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت 6 مہینے کے بعد حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کافی عرصہ حکومت کی، جب انہیں محسوس ہوا کہ جیسے ان کی زندگی کے آخری دن ہوں، اس لیے انہوں نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے مناسب سمجھا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کریں، کیونکہ فتنہ انتشار جو پہلے دیکھ رہے تھے تو اس کے دیکھنے کی وجہ سے یہ سمجھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی خلیفہ نامزد نہ کیا جائے، کوئی حاکم نامزد نہ کیا جائے تو شاید حالات پھر انتشار اور فتنے کی صورت میں ہوں گے اور مسلمان آپس میں پھر لڑیں گے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بعض صحابہ کے مشورے تھے، مناسب سے سمجھا کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ اور ولی عہد بنائیں، نامزد کریں،
لیکن ظاہر ہے کہ کسی ایک خلیفہ کے اپنے بعد کسی کو ولی عہد بنانے سے وہ خلیفہ نہیں بن جاتا جب تک کہ پہلے خلیفہ کے فوت ہونے پر دوسرے نامزد ولی عہد کے ہاتھ پر علماء، اہل حل و عقد، سمجھدار، رائے رکھنے والے مسلمان اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں، اس وقت تک وہ خلیفہ نہیں بنتا۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ولی عہد بنانے سے یزید خلیفہ نہیں بن گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اگرچہ اپنے بعد ان کو نامزد کیا تھا، لیکن ان کی نامزدگی نیک نیت کی پر تھی، اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ تھی، اور مسلمانوں کے حالات کو ایک خلیفہ اور ایک حاکم پر مستفید اور مستحیل کرنے کے لیے تھی۔ اور آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد وصیت بھی کی تھی یزید کو کہ کوفہ والے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان جیسے کچھ لوگوں کو اور اسی طرح دوسرے پانچ علاقوں والے کچھ لوگوں کو تیرے خلاف آمادہ کریں گے، خیال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حسین کے ساتھ جو رشتہ داری ہے رضی اللہ عنہ، اس رشتہ داری کا خیال کرنا، رشتہ داری کا خیال کرنا، دلارامی کا خیال کرنا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شان و مرتبے کا خیال کرنا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی، اے اللہ میں نے یزید کو نیک نیتی کے ساتھ اپنے بعد حاکم نامزد کیا ہے، اگر اس میں خیر ہو تو مزید لمبی مدت دے دے، اور اگر اس میں خیر نہ ہو تو جب اس کو اپنے پاس بلا لے، جب اس کو اپنے پاس بلا لے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو نیک نیتی کے ساتھ ان کو خلیفہ نامزد کیا تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ جب یہ ایک کتاب ہے نئی چھپی ہے اور اس کا نام ہے تاریخ امت مسلمہ، 3 جلدیں چھپ گئی ہیں اور 3 جلدیں مزید چھپنی ہیں، بہت بہترین کتاب ہے۔ اس لیے میرے خیال میں آیا کہ میں اسی میں سے خاص باتیں آپ حضرات کو سنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس وقت یزید کے خلاف تھے جب انہیں نامزد کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی یزید کے خلاف تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی یزید کے خلاف تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی یزید کے خلاف تھے، اسی طرح دوسرے کئی صحابہ نے مخالفت کی رائے دی۔ یہ بھی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ والوں کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں خطوط ملتے تھے، زندگی کہ آپ آ جائیں ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کوفہ والوں کے پاس نہیں گئے، ان کے خطوط پر کام نہیں کرے، مگر جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے چلے گئے اور یزید کی حکومت آئی تو کوفہ والوں کے پھر مزید خطوط آنے لگے، مزید ان کے خطوط آنے لگے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگر کہ دعوت ان کے پاس پہنچتی تھی، لیکن وہ ابھی بھی انہوں نے کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ ساری زندگی مدینہ منورہ ہی میں گزاریں۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے کی حالت میں ان کو یہ حالات پیش آئے کہ انہیں زبردستی بیعت پر تیار کرنے کے لیے سختی کی جاتی تھی، سختی۔ تو زبردستی بیعت یہ ان کی شان کے موافق نہیں تھی کہ زبردستی بیعت ان سے کی لی جائے، یہ ان کی شان کے مناسب نہیں تھی۔ تو پہلی غلطی یزید نے یہی کی ہے کہ جن حضرات نے یزید کی بیعت کو پسند نہیں کیا ان حضرات پر اس نے جبراً بیعت لینے کے لیے احکامات بھیجے، جبکہ اس سے پہلے جو خلفاء تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان حضرات کے دور میں بھی بعض حضرات ایسے تھے جنہوں نے کنارہ کشی اختیار کی، یعنی نہ موافقت میں کچھ کرتے تھے اور نہ مخالفت میں، کسی قسم کی گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔ تو جن حضرات نے گوشہ نشینی اختیار کی تھی ان کو کوئی سختی پیش نہیں کرتے، وہ خلفاء سختی نہیں کرتے تھے، لیکن یزید نے سختی کرنا شروع کی۔ جب سختی کرنا شروع کی تو سختی کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ پہلے بیعت کے لیے گورنر نے بلایا ان کو، گورنر کا نام تھا ولید بن عتبہ، گورنر نے ان کو بلایا تو ولید بن عتبہ یہ نرم دل انسان تھا،
اور یہ سختی کا قائل نہیں تھا، تو اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ تو جب حضرت عبداللہ بن زبیر گئے تو اس وقت رات کا وقت تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا ابھی رات کو آپ نے مجھے بلایا ہے، رات کے وقت بیعت نہیں ہو سکتی اور میں تنہا بیعت نہیں کر سکتا، آپ کا ممبر پر بیٹھیں پھر بیعت کی بات ہوگی۔ اور اسی رات ہی کے وقت میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی انہوں نے بلایا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے، تو ولید نے اس کو بھی کہا کہ آپ بیعت کریں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ ہمیں سوچنے دو، تو انہوں نے بھی بیعت نہیں کی، یہ رات کا وقت تھا، تو ان کو اس نے سوچنے کے لیے وقت دیا۔ اور اب یہ رات کا وقت تھا، جب سوچنے کے لیے وقت ملا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہی سوچا کہ مدینہ منورہ کو چھوڑتے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی بعد میں یہی سوچا کہ مدینہ منورہ کو چھوڑتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ صبح کو ولید بن عتبہ گورنر کو پتہ چلا کہ یہ دونوں حضرات تو مکہ مکرمہ چلے گئے، تو گورنر نے کچھ آدمیوں کو ان کے پیچھے بھیجا، لیکن یہ حضرات ان کے ہاتھ میں نہیں آئے۔ آخرکار جب دونوں حضرات مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو وہاں بھی اطمینان کے ساتھ اپنا وقت گزارا۔ مکہ مکرمہ کیوں گئے؟ یہ اس لیے گئے کہ مکہ مکرمہ حرم شریف ہے اور اس کی حرمت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں کسی انسان کو قتل نہیں کیا جاتا، کسی جانور کو بھی قتل نہیں کیا جاتا، کسی شکار کو بھی نہیں مارا جاتا، تو اس لیے انہوں نے اس کو پناہ گاہ سمجھا اور وہ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ جب مکہ مکرمہ یہ حضرات پہنچ گئے تو ان حضرات کا مقصود کیا تھا، یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں مقصود ان کا کیا تھا۔ مقصود ان کا یہ تھا کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہیں صحابہ کرام کی مجلس شورا نے خلیفہ بنایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہیں صحابہ کرام کی مجلس شورا نے خلیفہ بنایا، حضرت عثمان بنے تو مجلس شورا نے خلیفہ بنایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے تو انہیں مجلس شورا نے خلیفہ بنایا، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اسی طرح پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ سارے مجلس شورا کے مشورے سے خلیفہ بنے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ خلافت اور حکومت وراثتی طرز سے منتقل نہ ہو، بلکہ اسی طرز سے منتقل ہو جس طرز سے پہلے خلفاء خلیفہ بنے، اس طرز سے منتقل نہ ہو کہ باپ فوت ہوا اس کے بعد بیٹا جانشین بن گیا، بیٹا فوت ہو گیا اس کے بعد اس کا بیٹا مثلا جانشین بن گیا، وہ فوت ہو گیا اس کی اولاد میں سے کوئی جانشین بن، یہ پسند نہیں کیا حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان جیسے دوسرے صادق حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، یہ کیونکہ نیا طرز طریقہ تھا اس لیے ان حضرات نے اسے پسند نہیں کیا۔ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی نیت آپ کو بتا دی کہ ان کی نیت یہی تھی کہ اتفاق اسی صورت میں باقی رہے گا۔ جب یزید حاکم بن گیا اور یہ بات حق تھی کہ یزید ملک شام کے سوا کہیں مسلمان اس پر متفق نہیں تھے، مکہ مکرمہ والے مسلمان بھی اس پر متفق نہیں تھے، مدینہ منورہ والے بھی اس پر متفق نہیں تھے، بصرہ کوفہ والے بھی، عراق والے اس پر متفق نہیں تھے، یہ صرف ملک شام میں ان کی حکومت تھی۔ اب ادھر عراق کے لوگ یزید کی بیعت قبول نہیں کر رہے تھے، حکومت قبول نہیں کر رہے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ رہے تھے کہ یہاں یزید کی حکومت نہیں ہے، آپ آ جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا دلی رجحان بھی یہی تھا کہ چلو ادھر چلے جائیں۔ وہاں گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ محب اہل بیت تھے، یہ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، محب اہل بیت تھے، نرم دل تھے۔ اور آخرکار جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مجھے کوفہ والوں کی طرف سے بہت سے خطوط آ رہے ہیں تو آپ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بڑی تعداد نے انہیں کوفہ جانے سے روکا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا ہے۔ کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ وہ کوفہ والوں کے حالات پہلے سے جانتے تھے، اگر وہ کوئی نیا ملک یا نئے لوگ تو نہیں تھے،
وہ کوفہ والوں کے حالات کو جانتے تھے کہ کوفہ والے ہی ایسے ہیں کہ جوش میں اپنا ایک نعرہ لگا تو دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو برداشت نہیں کر سکتے، جب حکومت کی طرف سے سختی آئے تو پھر تتر بتر ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہوں نے بڑا ذلت کا کام کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دی تھی، اور انہوں نے یا مذل المومنین کہتے تھے، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، اسی طرح سے وہ القاب دیا کرتے تھے۔ آخرکار حضرت حسن رضی اللہ عنہ زہر سے شہید ہو گئے۔ تو عراق والے اس لیے قابل اعتماد لوگ نہیں تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں پر اعتماد نہیں کیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ یہ لوگ اتنے مجھے خط لکھ رہے ہیں تو لگتا تو یہ ہے کہ مخلص ہیں، ایک تو آدمی غیر مخلص ہوگا، اتنے خط آ رہے ہیں تو یہ کیسے غیر مخلص ہو سکتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے ان کو مخلص سمجھ کر، ان کو اچھا گمان کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحجہ کو کوفہ کی طرف روانگی کا سفر شروع کروایا، لیکن اس سے پہلے اپنے رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تھا، اور تسلی کرنا چاہیے تھی کہ وہاں جا کر کوفہ والوں کے حالات معلوم کریں کہ وہ کوفہ والے ہمیں قبول کرتے ہیں یا نہیں، اور کوفہ والے یزید کے مخالف ہیں بھی یا نہیں۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو اپنی آنکھوں سے جو حالات دیکھے تو لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ہاتھ پر جمع ہو گئے، اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہم آپ اہل بیت کو حکومت دیتے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ وہاں رہ رہے تھے، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو یزید کی طرف سے گورنر تھے، وہ اس کے ساتھ کوئی سختی کا سلوک نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو بتایا نا کہ وہ محب اہل بیت تھے، نرم دل انسان تھے، حضور کے صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ ان کو تانے بھی لوگوں نے دیے کہ آپ کمزور آدمی ہیں، کہ آپ مسلم بن عقیل پر کوئی گرفت نہیں کرتے۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی اطاعت کی حدود میں رہ کر مجھے کمزور کہو، مجھے پسند ہے، یہ پسند نہیں کہ اللہ کی نافرمانیاں کرا کے مجھے طاقتور کہو، مجھے یہ پسند نہیں۔ اس لیے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ سختی نہیں کی۔ آخرکار وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ بھی جنگ کی تیاری کر کے نہیں گئے، اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بھی وہاں جانا چاہتے تھے، تو فی الحال ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ جو فساد اور خرابی آ رہی ہے، اس فساد اور خرابی کو دور کیا جائے۔ اب اگر یہ فساد اور خرابی اسی حکومت کے ہوتے ہوئے خود حکومت والے ہی دور کر دیں تو کیا ضرورت ہے؟ اور بس یہی چاہیے کہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیا اور لوگوں کی ہمدردیاں دیکھ لی، اور یہ ہمدردیاں دیکھنے کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ 12,000 آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ تشریف لائیں، اور فرمایا تمام کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں، جب میرا خط پڑھو تو فوراً آ جاؤ۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں یہ خط روانہ کیا تھا، اور یہ خط پہنچتے پہنچتے 3-4 ہفتے لگے، اور 3-4 ہفتوں میں حالات بدل گئے۔ پہلے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوفہ کے گورنر تھے، وہ اہل بیت کے محب اور نرم دل تھے۔ اب جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ لوگوں کا ملنا جلنا یزید کو پتہ چلا، تو یزید نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جیسے عظیم حضور کے صحابی گورنر کو وہاں سے معطل کر کے اس کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کر دیا۔ مسلم بن عقیل تو وہی تھے ہی، اور پھر عبید اللہ بن زیاد کو ساتھ ہی ساتھ حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، وہ مل جائے تو اسے قتل کر ڈالو۔ یہ لفظ لکھے ہیں، مل جائے تو اسے قتل کر ڈالو۔ یہ عبید اللہ بن زیاد بڑا گندا آدمی تھا، بہت گندا آدمی، یہ دشمن اہل بیت تھا، ناسبی قسم کا آدمی تھا۔ آخرکار اس نے معلومات کیے کہ حضرت مسلم بن عقیل کہاں ہیں، تو وہ ایک سرکاری امیر ہانی بن عروہ
ہاتھ میں تھے، ان کے پاس تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلا، اس نے ہانی بن عروہ کو بلایا، اسے پوچھا، ہانی بن عروہ بات چھپا گئے، یعنی نہیں بتایا کہ میرے پاس حضرت مسلم بن عقیل ہیں۔ تو ہانی بن عروہ کو سخت زد و کوب کی، مارا پیٹا اور پھر اسے قلعے میں بند کر دی، جیل میں بند کر دی۔ اچھا، جب یہ ہانی بن عروہ جیل میں ڈال دیے گئے تو اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، جس کا نتیجہ بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ چھوٹی غلطی یہ ہو گئی کہ وہ رہ رہے تھے جہاں رہ رہے تھے امن سکون کے ساتھ، لیکن وہ ہانی بن عروہ کی جیل میں جانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہانی بن عروہ کیوں جیل میں جائیں ہماری حمایت کی وجہ سے، اس لیے ہانی بن عروہ کو جیل سے چھڑوانے کے لیے وہ اپنے 4000 کے لشکر کے ساتھ، 4000 مسلح افراد کے لشکر کے ساتھ چل پڑے کہ ہم نے ہانی بن عروہ کو جیل سے چھڑوانا ہے۔ اب جب حضرت مسلم بن عقیل 4000 مسلح افراد کو حضرت ہانی بن عروہ کو چھڑانے کے لیے لے کر گئے تو کیا ہوا پھر؟ پہلے تو حکومت خوف زدہ ہوئی، عبید اللہ بن زیاد خوف زدہ ہوئی، لیکن پھر اسے پتہ چلا حکومت کو، عبید اللہ بن زیاد کو، کہ اہل کوفہ بڑے گندے لوگ ہیں، اچھے لوگ نہیں ہیں، ان کی اکثریت اچھے لوگ نہیں ہیں۔ مسلم بن عقیل آگے بڑھ رہے تھے کہ یہ کوفہ والے جو 4000 مسلح افراد تھے، یہ کوفہ والے 30 کر کے 40 کر کے ان کا ہاتھ چھوڑتے چھوڑتے کوئی دائیں اور کوئی بائیں چل دیا، کوئی دائیں اور کوئی بائیں چل دیا۔ آخرکار جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے مقابلہ میں آئے، یعنی جب بالکل آمنا سامنا ہو گیا، اس وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو صرف 50 آدمی تقریباً حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، باقی وہ 4000 گم ہو گئے۔ دیکھ لو جہاد کون کرتا ہے، جہاد سے بھاگتا کون ہے؟ دیکھ لو جہاد کون کرتا ہے، جہاد سے بھاگتا کون ہے؟ یہ جو 50 افراد تقریباً باقی بچ گئے تھے، تو ان کو بھی عبید اللہ بن زیاد نے لالچ دی، اور مثال کے طور پر آج کل کے جیسے ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو نوکری دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ہم آپ کو چھوکری دیتے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ہم آپ کو بنگلہ دیتے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ہم آپ کو اتنے لاکھ روپیہ دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے یہ MLA اور MPA اور یہ جو سینیٹر، یہ لاکھوں روپے لے کر بکتے ہیں، اور دوسرے وڈیرے بھی بڑے بک جاتے ہیں۔ تو یہ بکنا پہلے سے ہی تھا۔ تو اہل کوفہ وہ جو 40-50 آدمی بچ گئے تھے، اور وہ بھی عبید اللہ بن زیاد کی لالچ میں آئے، اور انہوں نے بھی حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑا۔ جب ساتھ چھوڑا تو اب سوائے حضرت مسلم بن عقیل کے اور کون ہوتا جو حضرت مسلم بن عقیل کی حفاظت کرتا؟ تو حضرت مسلم بن عقیل آخرکار سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل زخمی بھی ہوئے، لیکن اچانک یہاں یہ بھی لکھا ہے اچانک گرفتار ہو کر پھر بھاگ پڑے، اور چونکہ اس وقت کی بجلیاں تو ہوتی ہی تھی، رات کی تاریکی کا وقت تھا، بھاگے تو گلیوں کوچوں میں چلتے پھرتے رابر تو کوئی تھا نہیں، ایک خاتون ملی، اس نے پانی پلایا، بہت پیاسے تھے، بہت بھوکے تھے، پانی پلایا، اور اس کو جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل ہیں تو اس عورت نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی۔ لیکن اس عورت کا ایک بیٹا تھا، وہ عبید اللہ بن زیاد گورنر کے ایک دوست کا دوست تھا۔ جب اس کے دوست کا دوست تھا تو گورنر کے دوست کو اس نے خبر دی، تو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس گھر سے گرفتار ہوئے۔ آخرکار عبید اللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بہت سی دردی کے ساتھ قتل کیا، اور قتل کر کے لاش اوپر کے محل سے نیچے پھینک دی۔ اور وہ جو ہانی بن عروہ تھے، حضرت ہانی بن عروہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کو بھی چونکہ انہوں نے پناہ دی تھی، اس لیے ان کو بھی گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ آخرکار حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک کو خط تو پہنچا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اب یہ سارے ہمارے حامی ہیں، آپ تشریف لائیں۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے ایک کام اور کیا، مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا، کوفہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک، مکہ مکرمہ تک
اس نے اپنے پہرے دار بٹھا دیے کہ وہاں کا کوئی آدمی ادھر کو نہ آئے اور یہاں کا کوئی آدمی ادھر کو نہ جائے۔ یہ کس لیے بٹھا دیے؟ اس لیے بٹھائے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس خط پہنچنے کے بعد سے لے کر یہاں تک آنے تک ان کو حالات کی خبر دینے والا کوئی بھی نہ رہے۔ جو جائے گا وہ پکڑا جائے گا، جو ادھر سے آئے گا وہ پکڑا جائے گا۔ اس لیے اس نے چوکیدار اور پہرے دار بٹھا دیے۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ حالات سے بے خبر تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا پہلا خط پہنچنے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ سے روانگی شروع کر دی تھی، اہل بیت کے ساتھ روانگی شروع۔ سفر چل رہا ہے، چلتے چلتے جب کوفہ کی سرحد کے قریب پہنچے، جب عراق کی سرحد کے قریب پہنچے، تب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ میں قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اندازہ لگ گیا کہ اگر حکام کی پکڑ میں میں آیا تو وہ سخت سلوک کریں گے، اور جیسے مسلم بن عقیل کو عامی عوام نے چھوڑ دیا، میرے ساتھ بھی وہ بے وفائی کریں گے، اور جیسا مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کے ساتھ سلوک کیا، عبید اللہ بن زیاد میرے ساتھ بھی ویسا سلوک کرے گا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوبارہ مناسب سمجھا کہ واپس حجاز چلے جائیں، واپسی کا ارادہ فرما۔ دوبارہ مناسب سمجھا کہ مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں۔ اب مکہ مکرمہ واپس چلے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے، انہوں نے جوش میں آ کر کہا، ہم جب تک حضرت مسلم بن عقیل کا خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے، چاہے سارے ہم مارے جائیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا مطلب ہے تم تو مارے ہی جاؤ گے، تو تمہارے بغیر پھر جینے کا کیا لطف ہوگا۔ پھر ان نوجوانوں نے مزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو عرض کیا کہ آپ کے پاس ان لوگوں کے خطوط موجود ہیں اور وہ تو قابل اعتماد لوگ ہیں۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں پتا تھا، اور نہ ان لوگوں کو کہ وہی خطوط بھیجنے والے جیسے منافقین قسم کے لوگ ہوں، وہی بے وفا ہوں۔ لیکن نوجوانوں کے کہنے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ امید لگ گئی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک علاقہ ہے المغیثہ، اس سے آگے چل کر ضلع کوفہ کی سرحد تک پہنچ گئے۔ وہاں عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے پہرے لگے تھے، اور یہیں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کا فوج کا سالار حر بن یزید ملا۔ حر بن یزید لکھا ہے کہ حر بن یزید ایک شریف آدمی تھا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خیر خواہی کی اور پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا بتایا تو حر نے سختی سے منع کیا اور کہا آپ واپس جائیں، وہاں کوفہ میں آپ کے لیے خیر کی کوئی امید نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پھر ارادہ کیا کہ اچھا، جب مجھے کوفہ میں کوئی خیر کی امید نہیں ہے تو چلو میں خود یزید کے پاس دمشق جاتا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی تردد کے فوراً اسی ارادے پر عمل شروع فرمایا اور شام کا راستہ لے لیا۔ یعنی پہلے کوفہ کے راستے کی طرف جا رہے تھے نا، اب کوفہ کا راستہ چھوڑ کر ملک کے شام کا راستہ لے لیا۔ مقصد یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب پتہ چلتا ہے کہ یزید کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ وہ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ یزید کی حکومت قائم نہیں ہوئی، اس لیے جب کوفہ والے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور آپ ہماری حکومت کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں یزید کی حکومت نہیں ہے۔ اب اندازہ ہو گیا کہ یزید کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اب سوچا اب میں یزید کے پاس ہی چلا جاتا ہوں اور ان کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے گا۔ یہ ارادہ کیا تھا۔ اس ارادے کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ ہمیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سب حضرات کے ساتھ ہمیں محبت کاملہ نصیب فرمائے۔ محبت کا جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا بھائی، ایک دو بات عرض کرتا ہوں، ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی، اور ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیارے نواسے ہیں کہ ان کی شان کا مقابلہ ان کے بعد والا کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے متعلق فرمایا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یعنی جو نوجوانی کی حالت میں جنتی فوت ہو جاتے ہیں یہاں دنیا سے، جب قیامت کے دن
جنت میں انہیں بھیجا جائے گا تو آگے آگے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے، اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنت، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوگی، یعنی کہ جس وقت اہل جنت عورتیں، جنتی عورتیں میدان حشر میں اٹھیں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں بھیجنے کا فرمائے گا اور وہ جنت میں بھیجی جائیں گی، تو آگے آگے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، فرمایا ادھیڑ عمر والے یعنی پکی عمر والے جو لوگ جنتی ہوں گے، ان جنتیوں کے سردار حضرت ابو بکر عمر ہیں رضی اللہ عنہما، یعنی جب بڑی عمر والے، یہ ادھیڑ عمر والے، یہ پکی عمر والے جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور ان کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو ان کے آگے آگے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو فرمایا عمر ریحانۃ من الدنیا، یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، خوشبو کے پھول ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کندھے پر آپ نے حضرت حسن کو اٹھایا ہے، ایک کندھے پر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اٹھایا ہے، اور آپ نے فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میری ان سے محبت ہے تو ان سے بھی محبت فرما، اے اللہ میری ان سے محبت ہے تو بھی حضرت حسن و حسین سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ جنت میں آپ کا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جیسے مقام عطا فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اہل بیت کو بھی بہت مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے ہم دونوں کو مانتے ہیں، جو ایک کا منکر ہو وہ بھی پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، جو دوسرے کا منکر ہو وہ بھی پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، کو کامل مسلمان ہونے کے لیے دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اور اہل بیت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہر ولی، ہر کتب، ہر ابدال، ہر شہید، ہر نیک آدمی کے ساتھ اللہ اور ہر نیکی کے ساتھ اللہ ہم سب کو محبت کاملہ نصیب فرمائے۔